کی سب سے پہلے آج کی اہم خبر، اور آج کی اہم خبر ہے وینزویلا میں جو زلزلے سے ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد 590 ہو گئی ہے، 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ بہت ہی ایک افسوسناک وہاں پہ واقعہ ہوا ہے وینزویلا کے بارے میں۔ اب تو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے، جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا کچھ مہینے پہلے اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، حکومت بدل دی تھی، وہاں زلزلہ آیا 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے 24 جون کو، اور جس کی وجہ سے بہت ساری بلڈنگیں گر گئیں۔ اگر آپ نے فوٹیجز دیکھے ہوں، ابھی بھی 30,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ خاص طور پہ اسلام آباد میں رہنے والے، کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو یاد آ جاتا ہے ہر زلزلے میں جو اکتوبر 2005 میں آیا تھا، اور جس کی شدت 7.6 تھی ریکٹر سکیل پہ۔ اب اس شدت، یعنی جو اسلام آباد اور کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس کی شدت زیادہ تھی جو وینزویلا میں آیا ہے، لیکن وینزویلا میں 2 زلزلے آگے پیچھے آئے ہیں اور انہوں نے ہائی رائز بلڈنگز کو گرایا ہے۔ بہت ہی خوفناک مناظر ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا ہمیں یہ چیز فلیگ کرنی چاہیے کہ اسلام آباد جو ایک زلزلہ پرون جگہ ہے، یہاں پہ بڑی ہائی رائز بلڈنگ آج کل بن رہی ہیں۔ امید ہے کہ حکومت نے جو اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد یہاں پہ بلڈنگ لاز میں تبدیلی کی تھی اور کچھ نئی شرائط عائد کی تھی، ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، اور ان کے مطابق سی ڈی اے میں آپ کوئی بھی کام کروانے جائیں تو 10 لاکھ روپے سے رشوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر ہائی رائز بلڈنگز میں خدا نہ خواستہ کسی نے رشوت لی سی ڈی اے کے لوگوں نے اور اپروول دے دی ایسے مٹیریل کی جو زلزلہ پروف نہیں ہے، تو بہت سانحہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زلزلہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو بلڈنگ لاز ہیں، سی ڈی او کو چاہیے کہ اسلام آباد میں خاص طور پہ اونچی بلڈنگز بن رہی ہیں آج کل، اور مزید اونچی بلڈنگز کے لیے پرمیشن بھی دی جا رہی ہیں، تو یہ جو لاز ہیں ان کا بہت خیال رکھا جائے تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ اگر زلزلہ آئے تو ایسا نقصان نہ ہو جو وینزویلا میں ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے فلیگ کرنا، وہ ہم نے کر دیا ہے، باقی حکومت جانے اور اس کی گورننس جانے۔ میں اس پہ ذرا سے آپ سے ویو لینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اسلام آباد کے سپوت ہیں، فرزند اسلام آباد کہہ لیتے ہیں ذرا۔ تو اسلام آباد میں بڑی لمبی بلڈنگ، اونچی اونچی بلڈنگز بن رہی ہیں، اچھی بات ہے، خوبصورت لگ رہا ہے اسلام آباد، اور بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا تھا اور اس میں ایک مارگلا ٹاورز گر گیا تھا، وہاں پہ بھی ایک نئی عمارت بن رہی ہے اور بھی بن رہی ہیں۔ تو میرے دل میں بھی یہی رہتا ہوں، آپ کا گراہی ہوں، تو دل میں آتا ہے کہ یا اللہ سب پہ رحم فرمانا۔ تو کیا اللہ تو رحم فرمائے گا، ہمارا قانون، ہمارے ادارے وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ جی ابصار صاحب، سب سے پہلے تو وینزویلا میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ دلی افسوس ہے اور ہم اس کے بارے میں بڑا کنسرن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں جلد انہیں صحت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ثانیہ کسی بھی ملک میں ہو قدرتی آفات سے تو انسان جو ہیں ان کی تکلیف پہ دوسرا انسان وہ دکھی ضرور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ باقی اسلام آباد کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں دنیا بھر میں یہ مناظر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، لیکن 2005 میں جس زلزلے سے پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع متاثر ہوئے تھے، اور ہزاروں نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ شہادتیں اس میں ہوئی ہیں پورے ملک میں، کچھ کاؤنٹڈ تھی کچھ ان کاؤنٹڈ تھیں۔ آزاد کشمیر میں یقیناً آپ بھی گئے ہزارہ میں بھی، ہزارہ میں بھی، بالا کوٹ سائڈ ساری، تو ہم سب گئے وہاں پہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح وہاں پوری کی پوری بستیاں مسمار ہو گئیں، پورے کے پورے پہاڑ جو ہے وہ آ کے دریا میں گرے۔ تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے کہ اس کے بعد کی جتنی بھی تعمیرات ہیں، اور اب پوری دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر آپ ان تمام حفاظتی اقدامات یا ان پریکاشنز کو آپ مطمع نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی ہائی رائز بلڈنگ جو بن رہی ہوتی ہے تو آپ اس بلڈنگ کو زلزلہ پروف بنا سکتے ہیں۔ یہ آج آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اور اگر کسی طرح کی بھی اس میں غفلت ہوتی ہے یا کوئی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل معافی ایک جرم ہوگا۔ اسلام آباد میں سیفٹی جو پیرامیٹرز ہیں انہیں ہم یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہو، آپ نے کہا اگر کوئی کرے گا تو میں نہیں آپ کی یہ آرگومنٹ بائی کرنا چاہتا۔ میں صرف سی ڈی اے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا آپ کا مطلب میں آپ سے زیادہ اسلام آباد کے اندر اسٹیک کسی کا نہیں، میں اس شہر کی خطے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ کو تو ایک قدم آگے جانا چاہیے یہ چیز انشور کرنے کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو کہ میرے شہر میں یہ جو لاز ہیں ان پہ عمل درآمد ہو۔
تو آپ جی افسر صاحب، یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب کے جب وزیر اعظم تھے تو میں خود کیٹ کا منسٹر تھا اور سی ڈی اے میری منسٹری کا ایک انچارج ادارہ رہا ہے، لہٰذا ہم نے اپنی آپ یہ کہیں کہ پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سیفٹی پیرامیٹرز ہیں انہیں امپلیمنٹ کیا جائے سی ڈی اے میں، اور ہم کرتے ہیں، اور آج بھی سی ڈی اے کا ادارہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے اس میں کہ کسی طرح کی کوئی مٹیریل، کسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ڈیزائن میں نقص اسی طرح ہوتا ہے نا. پھر وہ ٹاورز بھی جو ہے اس کی اپروول دی گئی، اس میں نقائص تھے نا جو گرا. دیکھیں اس کی جو کنسٹرکشن تھی یقیناً اس میں کوئی پرابلم رہی، باقی بلڈنگیں ساتھ کھڑی ہیں اور وہ گر گئی ہے تو اس میں یقیناً اس میں کوئی ڈیزائن فالٹ ہو سکتا ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر کوالٹی میں کوئی کمپرومائز کیا گیا تھا نا، کمپرومائز. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے بعد بہت سختی کے ساتھ ان سیفٹی پیرامیٹرز کو اور ان تمام جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں انہیں میٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد میں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں آخری کہ دیکھیں اسلام آباد 1960 میں بنا تھا اور آج 2026 ہو گئی ہے. اسلام آباد کی جو زمین ہے وہ اتنی ہی ہے، اور جب تک پاکستان رہے گا اور تا قیامت رہے گا وہ اتنی ہی رہے گی. لہٰذا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ اب پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اب جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ آپ کی گراؤنڈ پہ ہونے کی بجائے ورٹیکل ہوتی ہے. اب جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، ریزیڈینشل بھی ہیں اور کمرشل بھی ہیں، اور اسلام آباد کا جو فیوچر ہے وہ بھی ہائی رائز بلڈنگز. بالکل ایسی ہے. تو لہٰذا اس میں تمام سیفٹی میجرز کو انشور جو ہے وہ کرنا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے. اب تھوڑا سا سیاسی ایشوز پہ بات کر لیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کی آپس میں کافی آمنے سامنے آ چکے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے، وہ اپنی ناکامی نہیں مان رہے، وہ سرنڈر کر چکے ہیں کشمیر میں. اور ابھی ہماری قمر رضوان کارا صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ملتوی کرنے چاہیے. کرنے جا رہے ہیں آپ الیکشن ملتوی؟ دیکھیے جو آزاد جموں کشمیر کا معاملہ ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اس کے اوپر سیاسی بیان بازی کی میں کسی طور پہ بھی اس کی تائید نہیں کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم آزاد کشمیر کے ایشو کے اوپر بالکل ایک ہے. وہاں پہ گورنمنٹ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، فیصل راٹھور پرائم منسٹر ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی سپورٹ ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے.